بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ کچن گارڈننگ یا گھریلو پیمانے پہ جو سبزیاں اگانی ہوتی ہیں اس سلسلے میں منصوبہ بندی یا پلاننگ وہ کیسے کی جائے، اور کچھ چند ایک میں آپ کو ٹپس دینا چاہ رہا ہوں۔ پلیز یہ نہایت ضروری چیزیں ہیں، کوئی بھی کام کرنا ہو اس کی ہمیشہ پہلے پلاننگ کی جاتی ہے، پورا منصوبہ بنایا جاتا ہے، اور بہترین لوگ وہی ہیں جو پہلے ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ، وہ یعنی ہر چیز لکھ لیتے ہیں اور کاغذ پہ پورا اس کا نقشہ بنا لیتے ہیں اور اس کا پورا فریم ورک بناتے ہیں، کیسے ہم نے کرنا ہے، کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ تو سبزیوں کے لیے سب سے پہلی تو چیز یاد رکھیں کہ جگہ جو ہے وہ زبردست قسم کی آپ نے منتخب کرنی ہے۔ سلیکشن کیسے کرنی ہے کہ ایسی جگہ گھر میں جہاں پودے دن میں کم از کم 6 گھنٹے سورج کی روشنی وہ اس سے مستفیض ہو سکیں، ایسی جگہ آپ نے وہ اس کا انتخاب کرنا ہے۔ اب صبح کے ٹائم کئی سائڈ پہ گھروں میں وہ روشنی اور دھوپ وہ ملتی ہے، سورج کی روشنی، اور بعض اوقات ایسے گھر ہیں کہ سورج کی روشنی یا وہ پچھلے ٹائم یعنی دوپہر کے بعد جو ہے وہ میسر ہوتی ہے، تو 6 گھنٹے دیکھ لیں کم از کم جہاں سورج کی روشنی ہے وہ جگہ منتخب کریں۔ اور اگر آپ کے صحن یا باغیچہ میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں زیادہ دیر تک سایہ رہتا ہے، ایسی جگہ پر آپ نے سبز پتوں والی سبزیاں یعنی دھنیا ہو گیا، پودینہ، پالک، سلاد وغیرہ یہ کاشت کریں، ٹھیک، جہاں سایہ زیادہ رہتا ہے۔ سایہ زیادہ رہتا ہے، زیادہ دیر تک سایہ ہوتا ہے، تو اس جگہ پہ آپ نے سبز پتوں والی سبزیاں، مثلاً پھر دوبارہ نوٹ فرما لیں، دھنیا، پودینہ، پالک، سلاد، یہ آپ وہ کاشت کریں۔ اور جو جگہ ہے نا اس کو آپ نے ناپنا کیسے ہے وہ بھی آپ کو نے ذہن میں رکھنا ہے۔ کئی دفعہ آپ کو میں کہوں گا کہ جی ایک مرلہ میں اتنی چیز ڈالیں، اتنی گلی سڑی گوبر کی کھاد ڈالیں، یہ کریں، یا ایک مرلہ کے لیے کتنے بیج درکار ہیں، کیا کرنا ہے آپ نے۔ تو پہلے یہ کہ مرلہ ہوتا کیا ہے؟ مرلہ ایک یہ پیمانہ ہے زمین ناپنے کا۔ وہ کیسے کہ ایک سائڈ پہ آپ نے 8 فٹ اور دوسری سائڈ پہ 34 فٹ، یعنی ریکٹینگل آپ بنا لیں نا، مستطیل جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں، اور ریکٹینگل بڑے آج کل تو بچے اور دوسرے سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ریکٹینگل کیا ہوتی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے اسکوائر اور ایک ہوتا ہے ریکٹینگل۔ تو ریکٹینگل کریں تو 8 فٹ ایک سائڈ 8 فٹ لمبائی اور دوسری سائڈ پہ 34 فٹ لمبائی۔ یہ دونوں کو آپ جب ملٹیپلائی کریں گے، ضرب دیں گے، تو یہ آ جائے گا 8 ضرب 34، یہ ہوگا کتنا؟ 272، 272 اسکوائر فٹ ہم اس کو کہیں گے، مربع فٹ اس کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ایک مرلہ۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے، میں جس سیکٹر میں رہ رہا ہوں، جس گھر میں رہ رہا ہوں، تو وہاں پہ ایسے ہے کہ کوئی 40 فٹ ایک سائڈ پہ ہے اور 80 فٹ لمبائی ہے، چوڑائی سامنے سے، اسی طرح 35 بائی 80 کے بھی پلاٹس ہیں۔ تو اگر یہ سمجھ لیں کہ 34 فٹ، 35 کی بجائے 34 فٹ سامنے ہو اور لمبائی 80 فٹ ہو، تو یہ 10 مرلے بن جاتے ہیں، یعنی کہ 2720 مربع
فٹ یہ رقبہ بنتا ہے. تو یہ سب اس لیے یہاں 35-80 کو کہتے ہیں جی کوئی 10.5 مرلے کا ہے پلاٹ. تو یہ آپ مرلے کا آپ کو اب پتہ چل گیا کس طرح آپ نے یہ ناپنا ہے. 8 فٹ یہ سمجھ لیں چوڑائی اور لمبائی 34 فٹ 34/8 فیٹ. یہ 272 اسکوائر فٹ یہ ہو گیا ایک مرلہ. تو زمین ناپنے کے بعد اپنی پھر ضرورت جو ہے نا وہ پسند اور موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف سبزیوں کے لیے نا آپ اس کے لیے ایریا وہ آپ پلان کر لیں، اس کو مختص کر لیں. بعض سبزیاں مثلا دھنیا پودینہ کم رقبہ سے بھی گھر کی ضرورت پوری کر دیتی ہیں، اور جبکہ جو دوسری ہیں سبزیاں ان کو زیادہ رقبہ کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ ایریا کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح ایک کاغذ پہ نا ایک خاکہ بنا لیں جس میں آپ منتخب سبزیاں ان میں خانوں میں لکھ لیں. میں ایک آپ کو پلان آپ کو ایک خاکہ دے رہا ہوں، یہ خاکہ آپ نوٹ فرما لیں. اس میں میں نے مختلف سبزیوں کے نام دیے ہیں جو آپ نے اس طرح لکھ لینے ہیں. اور یاد رکھیں جو بیلوں والی سبزیاں ہوتی ہیں نا، جو لمبائی میں بیلیں بنتی ہیں، جس طرح کدو کی بیل ہے، اسی طرح آپ کو خربوزے کی بیل ملتی ہے، اور ٹینڈے، تو وہ یہ ساری بیلیں ہیں. یا آپ نے دیکھا ہوگا یہ کالی توری کی بیل یہ چڑھ جاتی ہے اوپر. تو یہ اس طرح یہ حفاظتی باڑ جو ہوتی ہے، یا ساتھ دیوار ہے، دیوار کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کاشت کریں تاکہ بیلوں کو باڑ پر چڑھایا جا سکے. باڑ کہتے ہیں ہیج، جو سائیڈ پہ ہیج بنی ہوتی ہے. آپ نے اس کی پروٹیکشن کے لیے آپ نے باغیچے کی پروٹیکشن کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے ہیج بناتے ہیں نا، باڑ لگاتے ہیں. تو وہ اس کے قریب ایسے سبزیاں لگائی جائیں. مثلا میں نے آپ کو جس طرح بتایا کدو ہو گیا، اسی طرح توریاں ہو گئیں، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا جو بیلوں والی ہیں. اور سبزیوں کی قطاروں کا رخ جو ہے سردیوں میں یاد رکھیں شمالن جنوباً یعنی نارتھ ساؤتھ یہ رکھیں تاکہ پودوں کو دھوپ زیادہ مقدار میں مل سکے، سردیوں میں زیادہ دیر تک نا ان کو دھوپ لگے. اور سبزیوں کو جو پالتو جانور ہیں مثلا مرغیاں ہیں، خرگوش وغیرہ ہیں، ان سے بچانے کے لیے ان کے ارد گرد جو ہے نا حفاظتی باڑ کا ضرور انتظام کریں. نہیں تو آپ کی سبزیاں جو ہے ساری یہ خراب ہو جائیں گی. اگر خدا نخواستہ اس میں مرغیاں داخل ہو گئی تو مرغیوں نے تو ایسی یہ تیسی کر دینی ہے، اور خرگوش نے تو تباہی مچا دینی ہے. تو یہ خرگوشوں سے اور مرغیوں سے آپ نے ان کو محفوظ رکھنا ہے. اور پرندوں مثلا طوطے چڑیاں وغیرہ سے مٹر اور اس کے علاوہ جو سبزیات ہیں ان کو بچانے کے لیے جو ہے آپ اپنے ایریا میں چمکیلی ایک پٹی ملتی ہے، وہ آپ باندھ دیں تو وہ جب ہوا سے ہلتی ہے نا تو اس سے پرندے سبزیوں سے دور رہتے ہیں. اور ایک یاد رکھیں کہ ایک خاندان کی سبزیاں ایک ہی ٹکڑے یعنی رقبے پر بار بار نہیں کاشت کرنی چاہیے. مثلا جو بیلدار سبزیاں ہیں کدو ہو گیا، توری وغیرہ، اس کو، اور اسی طرح یہ جو کدو ہیں ان کو کوکر بیٹس کہتے ہیں، یہ ایک الگ خاندان ہے. اور اس طرح آلو ٹماٹر مرچ ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان کو ایک ہی خاندان کے، یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا نا ہمارے کہتے ہیں کہ وہ ایک بار ایک ہی خاندان میں لوگ کہتے ہیں شادیاں بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ بھی لگتی رہتی ہیں. تو یہ تو خیر وہ تو انسانوں کی بات میں کر رہا ہوں. یہ اب سبزیات کی بات ہو رہی ہے تو سبزیات کی ایک ہی طرح کی سبزیاں بار بار لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے بیماریوں کے جراثیم ہوتے ہیں
جو زمین میں رہ جاتے ہیں پھر دوبارہ جب لگاتے ہیں وہ بوتے ہیں تو ان کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ چند ایک ٹپس ہیں، پلیز میں جو آپ نوٹ فرما لیں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. لیکن اجازت سے پہلے اللہ اکبر، ایک حدیث مبارک میں کوٹ کر رہا ہوں، اور جو میں بہت ہی میں سمجھتا ہوں آج کل کیا ہر دور کے لیے نہایت اہم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ارشاد گرامی ہے، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.